تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، دین اسلام کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے، عقل سے ہے۔ دین اسلام کے قبول کرنے کے سلسلے میں اس کی طرف سے کسی پر کوئی زور و زبردستی نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں زور و زبردستی نہیں ہے۔ جو شخص طاغوت کا، سرکشی کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوطی سے، لن انفصام لها، جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پوری اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ اسلام نے لوگوں کو زبردستی اپنی طرف لانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ وہ تو دلوں کو فتح کرتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے جھنکاروں کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ بات نہایت غلط ہے۔ بدقسمتی سے یہ پروپیگنڈا اتنا عام کیا گیا اور اس کے متعلق اتنا لکھا گیا، اتنا بولا گیا کہ سادہ لوگ انسان، کم پڑھا لکھا انسان، غیر مسلموں کی ایک اچھی خاصی آبادی اس پر یقین کرنے لگی ہے کہ اسلام مسلمانوں کی جنگوں کی وجہ سے پھیلا ہے، ان کی تلواروں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ چونکہ ان کے سامنے اسلام کی 1400 سالہ پوری تاریخ ہے اور بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، تو ان ساری جنگوں کو مذہب سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھو فلاں جگہ جنگ ہوئی، فلاں جگہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگیں اسی لیے ہوئی کہ لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، اپنے مذہب میں انہیں داخل کیا جائے اور اپنی آبادی بڑھائی جائے۔ یہ وہ غلیظ پروپیگنڈا ہے جس میں غیر تو غیر ناسمجھ مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت کے واقعات، خلفائے راشدین کی زندگیاں، ان کے واقعات، ان کے دور حکومت کے واقعات، سب اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو، جس میں دکھایا گیا ہو کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کیا۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لا اکراہ فی الدین یہ آیت کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے۔ انصار کے ایک شخص تھے، وہ چونکہ مسلمان تھے لیکن ان کے دونوں بیٹے نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے، اور ان کے کہنے کے باوجود وہ دونوں بیٹے مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔
ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے مرنے کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت مجھ سے قریب ہے، زندگی کا آخری لمحہ ہے، میں زندگی کے اس آخری لمحے میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہی آیت تلاوت فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر زبردستی نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسمجھی میں، غلط فہمی میں ان کی تلوار سے کئی لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ انہوں نے یہ ایسا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ میں خالد کے اس عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کا، یعنی جن کو مارا گیا تھا، ان کا اور یہاں تک کہ ان کے کتوں کا بھی خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعات کیا بتلاتے ہیں؟ ذرا بھی گنجائش ہوتی زور و زبردستی کرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقتولین کا، مرنے والوں کا خون بہا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کا خون بہا ادا نہ کرتے، جسے دیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جب مکے کو فتح کیا، اس وقت سارا عرب آپ کے زیر نگی آ چکا تھا اور سارا کنٹرول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، اور خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس موقع پہ ایسے تمام لوگ تھے جن کی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے گزری تھی، لیکن آج آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نامعلوم کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کے پچھلے 10 سال کی ساری کارکردگی اور سارے جرائم، سارے واقعات ان کی نگاہوں کے سامنے گردش کر رہے تھے، ایک ایک واقعہ ان کو کچوں کے لگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تم لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گا، آج میں تم لوگوں سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی دار و گیر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھٹے ہوئے کرمنلوں کو، مجرمین کو معاف کر دیا، بخش دیا، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ انسانی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا، قیدیوں کو، اسیروں کو مجبور کیا گیا، غلاموں کو مجبور کیا گیا کہ تم ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کے اندر یہ زور و زبردستی ہرگز نہیں ہے۔ جن جنگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں، وہ جنگیں حکومتوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، اپنے حکومت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے اور اسے وسعت دینے کے لیے وہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، دوسروں پر اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، مذہب کو پھیلانے کے لیے جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے 800 سے لے کے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم ان جنگوں کے ذریعے سے، ان لڑائیوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں گے، تو یقین مانیے آج اس ملک کے اندر ایک بھی نان مسلم نہ ہوتا۔ لیکن ان کی جنگ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں تھی، وہ اسلام کے اتنے بڑے عاشق نہیں تھے،
ان کی جنگیں صرف اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تھیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تھی، اپنی حکومت کے دائرے کو بڑھانے کے لیے تھی۔ آپ بتائیے، جو قوم اس ملک کے اوپر 800 سال تک حکومت کی ہو، مستقل اور شاندار حکومت کی ہو، آج وہی قوم اقلیت میں ہے، السنکھیک میں ہے، اقلیت میں ہے، اور جن کے اوپر حکومت کی گئی وہ اکثریت میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا تعلق اسلام کی نشر و اشاعت سے ہرگز نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کے دماغ سے ہوتا ہے، اور قرآن کریم کھلی دعوت دیتا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ غور کرو، اللہ کی اس بچھائی ہوئی زمین پر غور کرو، اللہ کے اس بنائے ہوئے آسمان پر غور کرو، اللہ کے اس بڑے عظیم الشان پہاڑوں پر غور کرو، کس طریقے سے اس نے جمع رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تم لوگوں پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، کوتوال بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اسلام کی دعوت دینا تمہارا فرض ہے، لیکن ان کے اوپر تھوپنا، زبردستی کرنا جو ایک دروغہ کرتا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اسلامی دعوت کا اصول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے، واعظ و نصیحت کا استعمال کیجیے، اور جب بحث و مباحثے کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں، دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر اور شرعی دلائل کی بنیاد پر، منطقی دلائل کی بنیاد پر ان سے بحث و مباحثہ کریے۔ تلوار اٹھانے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اب ہم اس بات کو ہم دوسرے پہلو سے لیتے ہیں، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کا جو اخلاقی معیار ہے، اس کے جو اخلاقی اصول ہیں، ان اخلاقی اصول کو دیکھ کر پڑھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا یہ دو ایسے بڑے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی پائی جاتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی لشکر نہیں پہنچا۔ وہ سارے کے سارے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ مسلمان تاجروں کی بدولت مسلمان ہوئے ہیں، مسلم تاجروں کی بدولت وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ چین کے اندر ایک ایسی آبادی پائی جاتی ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ سب کے سب بھی مسلمان صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہاں کوئی اسلامی لشکر نہیں پہنچا۔ خود ہمارے ملک کے اندر جو اسلام کی دعوت دور دور تک پھیلی ہے، اس کا ثمرہ اور اس کا شرع مسلم تاجروں کو جاتا ہے، اور یہاں کے صوفیاء کرام کو جاتا ہے، یہاں کے اللہ کے ولیوں کو جاتا ہے۔ ان اسلامی دعوت کے جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم تلوار کا استعمال اسلام کی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے کریں، تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک بھی غیر مسلم اس ملک کے اندر نہ رہتا، 100% مسلمان رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ اسلام کا تعلق عقل سے ہے، دماغ سے ہے۔ اسلام دل و دماغ پر حکومت کرتا ہے، وہ چوٹ پہنچاتا ہے تو دلوں پر پہنچاتا ہے، جسم پر نہیں پہنچاتا۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی مفہوم ہے کہ دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یورپ میں اور امریکہ میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں پر کون سی اسلامی فوج پائی جاتی ہے، یا وہاں پر کس نے حملہ کیا ہے؟ CNN ایک نیوز چینل ہے وہاں کا، بہت مشہور نیوز چینل ہے، اس نے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی تھی
یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسلام امریکہ کے اندر کس تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی یہاں کتنی پائی جاتی ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک ان کی کتنی آبادی بڑھی ہے۔ اور یہ CNN کوئی یہ چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے، اس ملک کا جو سب سے بڑا چینل ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، بس سمجھیے کہ CNN اسی طرح کا امریکہ کا چینل ہے، اور اس کی خبر، اس کی رپورٹ معتبر سمجھی جاتی ہے، اور جو رپورٹ، جو خبریں وہ شائع کرتا ہے وہ مستند سمجھی جاتی ہے دنیا بھر میں۔ تو اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، چھاپی تھی، اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ امریکہ کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور امریکہ کے اندر 70 سے 80%، یعنی 70 لاکھ سے 80 لاکھ تک مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تعداد نو مسلموں کی ہے، ان مسلمانوں کی نہیں جو کہیں سے آ کر بس گئے ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کی ہے جن کا مذہب کچھ اور تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ نو مسلموں کی تعداد چوتھائی سے زیادہ ہے، ان 80 لاکھ مسلمانوں میں چوتھائی سے زیادہ تعداد نو مسلموں کی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ امریکہ کے اندر ہر سال کم سے کم 20,000 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کم سے کم 20,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے RT نیوز کی ایک رپورٹ ہے، ایک تفصیلی رپورٹ اس نے چھاپی تھی، اور اس نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ ایک سال میں تقریباً 20,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، 20,000 لوگ سالانہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہاں کس تلوار کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جس طرز زندگی کو گزار رہے ہیں، جس زندگی کو وہ بسر کر رہے ہیں، اس زندگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ غیر مطمئن ہیں، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، ان کی طبیعت کے اندر بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اس لیے وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں کون سا اسلامی لشکر پہنچ رہا ہے، وہاں کون سی تلوار کام کر رہی ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ امریکہ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ یہی حال UK برطانیہ کا ہے، ہر سال 5,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، 2 گنا اضافہ مسلمانوں کی آبادی میں ہوا ہے۔ وہاں کون سی تلوار کام کر رہی ہے؟ وہاں اخلاق کی تلوار کام کر رہی ہے۔ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ ہلکی پھلکی ہواؤں سے انہیں اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس کا تعلق تلوار سے نہیں ہے، اس کا تعلق کردار سے ہے۔ وہاں کے لوگ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اور قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ لندن شہر کے اندر جو نام سب سے زیادہ بچوں کا رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے، نومولود جو بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام دفتروں میں رجسٹریشن کرایا جاتا ہے، تو یہ رپورٹ میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو سب سے زیادہ نام، جس نام کا رجسٹریشن کرایا جاتا ہے، وہ نام محمد ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ محمد نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کتنا اس سے تعلق ہے، کتنی جذباتی وابستگی ہے۔ محمد نام لوگوں کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنا نام، اپنے بچوں کا نام محمد رکھ رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، تلواروں کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ سارے پروپیگنڈے، یہ ساری غلط فہمیاں چھٹ جاتی ہیں۔ کہاں اسلام کی خوبیاں اور کہاں یہ جنگیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے قوموں کی، دوسرے مذہبوں کی، تو ہمیں نظر آتا ہے
کہ مذہبی جنگوں کے اندر کروڑ انسانوں کا قتل عام ہوا. آپ انگریزی میں ورلڈ وار کا نام سنتے ہوں گے. جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے اندر کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کس وجہ سے؟ دوسری جنگ عظیم کے اندر کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کس وجہ سے؟ کوئی مقصد نہیں تھا ان کے سامنے، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی خاص مقصد نہیں تھا. پھر کس وجہ سے اتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا؟ افغانستان کے 10 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ عراق میں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیا مقصد تھا؟ جن لوگوں نے یہ قتل عام کیے ہیں وہیں کے لوگ یہ بات دہراتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لیکن وہ اپنے دامن پر نگاہ نہیں ڈالتے ہیں کہ ان کا دامن کتنا خون آلود ہے. جس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے 10 لاکھ انسانوں کا افغانستان میں خون کیا گیا، اور جس ہتھیار کو ختم کرنے کے بہانے لگا کر امریکہ میں بمباری، عراق کے اندر بمباری کی گئی اور 10 لاکھ لوگوں کو قتل عام کیا گیا، وہ سب فراڈ نکلا. اور یہی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم تشدد پسند ہو، تم دہشت گرد ہو، تم اپنا مذہب تلواروں کے ذریعے سے لالچ دے کر پھیلاتے ہو. وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ دامن پہ کہیں خون نہ خنجر پہ کہیں چھیٹ، دامن پہ کہیں خون نہ خنجر پہ کہیں چھیٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کروڑوں انسانوں کو بھون دینے کے باوجود امن و امان کے علمبردار بنتے ہیں. اور جو مذہب امن کا علمبردار ہے، جس نے اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اسی امن پسند مذہب کو دہشت گردوں کا مذہب کہا جاتا ہے، تلواروں کے ذریعے سے پھیلایا گیا مذہب کہا جاتا ہے. اور افسوس، صد افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کم سمجھ رکھتے ہیں، کم علم رکھتے ہیں، یا جن کا پڑھنے لکھنے کا بیک گراؤنڈ دوسرا ہے، اور جن کے متر، جن کے دوست غیر مسلم ہیں، وہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی باتوں کو ڈالتے رہتے ہیں اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا. اتنی ساری جنگیں مسلمانوں نے یہاں لڑی ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑی ہیں. وہ ساری کی ساری جنگیں سیاسی تھیں، حکومتی لیول کی تھیں، ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا. یہ بات مسلمان نہیں، غیر مسلم مورخین بھی کہتے ہیں. جو انصاف پسند غیر مسلم مورخین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر واقعی ان کا مذہب سے تعلق ہوتا تو اس ملک کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا. یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، لیکن اس سطح پر بات نہیں کی جاتی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیکفر. ضلالت الگ ہے، گمراہی الگ ہے، ہدایت الگ ہے. ہدایت ضلالت و گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. دونوں چیز دو چار کی طرح واضح ہے. فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو چاہے ایمان اختیار کرے اور جو چاہے کفر پر باقی رہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف، اس کے قانون فطرت کے خلاف ہے، اس کے قانون شریعت کے خلاف ہے، اصول شریعت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب کے سب ایمان لے آتے. جتنے بھی سروئے زمین میں انسان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے. تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے اس بات پر کہ سب کے سب ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائیں؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. ایمان میں داخل کرنے کے لیے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجبور کرتا ہے یا لالچ دیتا ہے یا دھمکی دیتا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے. اس کو اسلامی دعوت کے اصول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑے عالمی دین کو گرفتار کیا گیا اور اس انسان کے تعلقات غیر مسلموں سے تھے. اللہ نے اس شخص سے بہت بڑا کام لیا ہے. سینکڑوں غیر مسلم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. لیکن ابھی کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے ابھی گرفتار کیا.
یہ الزام ان پر لگایا گیا کہ لالچ دے کر اور زبردستی لوگوں کے مذہب تبدیل کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ تم لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہو. آپ بتائیے ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی کو ہم پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یہ ناممکن ہے. اگر بالفرض یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی، اب وہ ایسا کرتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے اقتدار کے نشے میں ایسا کر رہے ہیں. لیکن حالات یہاں ایسے ہیں، بالکل ایسے نازک ہیں کہ ایسے حالات میں کون مسلمان کسی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. لیکن اس طرح بلا وجہ الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے. بہرحال آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رہائی کے لیے کوئی شکل و صورت غیب سے مہیا فرمائے. ایسے انسان بہت کم ہیں جو غیر مسلموں کے بیچ میں دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں. مسلمانوں کے بیچ میں تو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کر بہت ہی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں. ان کا نام ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے آپ کی امانت آپ کے سیوا میں. یہ ایک ایسی کتاب ہے، بہت ہی مختصر کتاب ہے، ایک پمفلیٹ ہے 20-25 صفحے کا. اس کتاب نے غیر مسلموں کی دنیا، دل کی دنیا پلٹ کر رکھ دی ہے. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی ہے. اگر آپ کو کہیں لگے اسے پڑھیے، اور آپ انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے غیر مسلم دوستوں کو، احباب کو بھی دیجیے کہ وہ اسے پڑھیں. انہیں معلوم ہو کہ زندگی کس کا نام ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور اس کی زندگی کا حساب کتاب اس کے والدین مانگتے ہیں، اسکول میں پڑھ رہا ہے، ٹیچر اس کے امتحان لیتے ہیں، تو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، زندگی دی ہے، مرنے کے بعد وہ حساب کتاب تو تم سے لے گا. بہت ہی اچھے انداز میں اس میں سمجھایا گیا ہے. اور اس کتاب کے ذریعے نہ جانے کتنے غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی لالچ کی بات نہیں کی. کہاں ہمارے پاس اتنا پیسہ کہ ہم جو ہے دولت کا دہانہ کھول دیں گے. مسلمان تو خود دانے دانے کے محتاج ہیں، وہ کہاں کسی کو لالچ دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے اس کا ٹرائل کرا کے مسلمان کو بدنام اور اسلام کی شبیہ کو داغدار بنانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور آج بھی وہی چل رہا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور پروپیگنڈے کی دنیا سے باہر آئیے. جو کچھ ہمیں دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اور جو چھپایا جاتا ہے ضروری ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. سنت